السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان فیس بک اور میں ہوں نائمہ بٹ۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ کسی بھی ملک میں، دنیا میں کسی بھی جگہ پہ آپ چلے جائیں تو آرٹس اور کلچر ایک ایسی چیز ہے جو پیس کے لیے ایک بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تھیٹر، پینٹنگ اور یہ ساری فلم، یہ ایسے میڈیمز ہیں جس سے ایک آرٹسٹ اپنی جو رائے ہے وہ کنوے کر سکتا ہے۔ اب رائے کسی قسم کی بھی ہو سکتی ہے، وہ پیسفل ہو، وہ کوئی ریبیلیس قسم کی ہو، وہ کوئی ایسی ہو جو کہ ملک میں کوئی چینج لا سکے۔ یہ ایک ایسا میڈیم ہے جو آپ دنیا میں کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں، ایک ایسا سافٹ میڈیم ہے جس سے بہت سی دنیا میں بہت سی جگہوں پہ چینج آ رہا ہے۔ ہم بات کرتے ہیں اگر پاکستان کے، تو پاکستان کے آرٹسٹ ہر جگہ جانے چاہتے ہیں۔ آج میں اس وقت شیور کر رہی ہوں کیونکہ میں اپنے فیوریٹ ایکٹر، اداکار، فیوریٹ آرٹسٹ اور ڈائریکٹر جنرل پاکستان کونسل آف آرٹس کے ساتھ بیٹھی ہوں، جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، جن کی میں بہت بڑی فین رہ چکی ہوں، اور آج میں پہلی دفعہ ان کا انٹرویو لے رہی ہوں۔ سر جمال شاہ کے ساتھ میں موجود ہوں۔ ہم ان سے بات کریں گے، ہم ان سے پوچھیں گے ان کی لائف کے بارے میں، ہم ان سے پوچھیں گے پاکستان کی جو ابھی پولیٹیکل سچویشن ہے اس کے بارے میں، اور ہم پوچھیں گے کہ آرٹس اور کلچر پاکستان کی کرنٹ سچویشن میں کیسا رول جو ہے وہ ادا کر سکتی ہے اور کر رہی ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کا۔ ہماری آڈینس کب سے آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی، ہمیں میسیجز آتے تھے کہ سر جمال شاہ کا اسپیشل انٹرویو لیں۔ پاکستان نیشنل کنونشن آپ نے کروائی یہاں پہ، جو کہ ایک آرٹسٹ کنونشن تھی، اور انتہائی امیزنگ کنونشن، جہاں پہ ہر قسم کے آرٹسٹ آپ نے بلوائے اور آپ نے انہیں موقع دیا کہ اپنی رائے شیئر کریں، اور آپ نے گورنمنٹ کو آرٹسٹ سے کنیکٹ کروایا۔ اس کے پیچھے کیا موٹیو تھا، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جو ایونٹ تھا سکسیسفل رہا؟ پاکستان یہ جو نیشنل آرٹسٹ کنونشن کا انعقاد ہم نے کیا تھا، اس کے مقاصد تو بہت سیریس تھے اور بہت بڑے تھے۔ سب سے بڑا مقصد یہ کہ ان پاکستان کے تمام علاقوں سے آرٹسٹ بلوا کے، تمام فیلڈ سے، چاہے وہ سنیما ہو یا میوزک ہو یا تھیٹر ہو یا ویژول آرٹس ہو، ان سب کو بلا کے ایک جگہ 2-3 دن آپس میں سر جوڑ کے بیٹھیں اور سوچیں کہ اس ملک میں آرٹ کا سٹیٹس کیا ہے۔ آیا آرٹ کو اور کلچر کو ایک نیسیسٹی، ایک ضرورت سمجھا جاتا ہے کہ نہیں؟ اور اگر سمجھا جاتا ہے تو اس کے حوالے سے اسٹیٹ نے، ریاست نے کیا کیا ہے؟ کوئی کلچرل انفراسٹرکچر ہے کہ نہیں؟ یہ تمام ایشوز تھے۔ پھر اس سے ریلیٹڈ یہ کہ آرٹسٹوں کو جو درپیش مسائل ہیں وہ بھی ڈسکس ہوں۔ تو 3 دن آرٹسٹوں نے بہت ہی تفصیل سے ایک دوسرے کے ساتھ بحثیں کی، اور پھر سب نے مل کے کچھ چارٹر آف ڈیمانڈز بنایا، ایک جو ہم نے وزیر اعظم صاحب کو بھیجا، اور اس پہ نیشنل کلچر پالیسی کی شکل میں عمل درآمد ہوا۔ تو اس حوالے سے نیشنل آرٹسٹ کنونشن پہلا اتنا بڑا آرٹسٹ کنونشن تھا، بلکہ اس سے پہلے کبھی ہوا ہی نہیں تھا، اور خاصا کامیاب رہا اس حوالے سے کہ بڑا کرٹیکل تھا، ایک دوسرے کے ساتھ بڑی کرٹیکل بحثیں ہوئی، اور انفارمیٹیو بھی تھا۔ لوگوں کو پتہ چلا کہ کہاں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے، کس چیز کی ضرورت ہے، کس کی نہیں ہے۔ تو یہ اس کی کامیابی تھی کہ پہلی بار ہم نے ایک گراؤنڈ بریکنگ کام کیا، اور اس کا رزلٹ بھی شکر ہے اچھا ہے۔ سر آرٹسٹ کنونشن میں بات ہو رہی تھی چائنا پاکستان فرینڈشپ کی، ہم نے بہت سے چائنیز ڈیلیگیشن یہاں پہ دیکھے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستانی جو اب آگے فیوچر میں ہم کیا چانس ہے کہ پاکستانی تھیٹر، پاکستانی فلم ہم چائنا میں لے کے جا رہے ہیں؟ ایسے کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے، اور آگے کیا ہونا چاہ رہا ہے؟ اور چائنیز کولیبوریشن ود پاکستان یہ کتنی امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہے ہماری انٹرنیشنل فارن پالیسی میں بھی اور انٹرنیشنلی بھی؟ جب آپ نیشنل آرٹسٹ کنونشن میں آئی تھی تو اسی وقت، اسی دوران ہمارا سی پیک کلچرل کارواں فیسٹیول ہو رہا تھا، اور سی پیک کلچرل کارواں فیسٹیول سی پیک کے حوالے سے ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا جو پی این سی اے نے شروع کیا چائنا کے ساتھ مل کے۔ یہ پروجیکٹ جو تھا، اس میں چائنیز آرٹسٹ مختلف فیلڈز کے اور پاکستانی آرٹسٹ، یہ انہوں نے مل کے سفر شروع کیا سیان سے۔ سیان جو ہے سلک روٹ کا پہلا شہر ہے، وہاں سے سلک روٹ شروع ہوتا ہے، اور وہاں سے ہوتے ہوتے گوادر تک کا سفر تھا، جس میں آرٹسٹوں نے مختلف جگہ رک کے امپورٹنٹ شہروں میں
نہ صرف یہ کہ راستے میں چلتے ہوئے بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے تھے اور ایک دوسرے کو جان رہے تھے، پہچان رہے تھے اور ایک دوسرے کے کام سے واقف ہو رہے تھے، بلکہ جہاں جہاں یہ رکے وہاں کے لوکل آرٹسٹوں کے ساتھ، آرٹیزنس کے ساتھ، ٹریڈیشن بیئررز کے ساتھ بھی انہوں نے انٹریکٹ کیا اور ٹرانسفارمیٹیو قسم کا کام کیا، نئی چیزیں بنائیں. فلم والوں نے لگاتار فلمنگ کی، فوٹوگرافی کی، پینٹر جو تھے انہوں نے اپنا کام کیا. اسی طرح جو کاسٹیوم ڈیزائنرز تھے، فیشن ڈیزائنرز، انہوں نے ہر علاقے کے کاسٹیوم کو اسٹڈی کیا، کوزین کو اسٹڈی کیا، باقی ٹرین کو اسٹڈی کیا، لیونگ کلچر کو اسٹڈی کیا، ہیریٹیج کو اسٹڈی کیا، اور اس حوالے سے بہت بڑا کام ہوا. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو سی پیک کا آئیڈیا ہے یا بیلٹ اینڈ روڈ کا آئیڈیا ہے، اس میں ہم کلچرل اسپیکٹ کو بھی شامل کریں، اس لیے کہ ڈیولپمنٹ میں اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ڈیولپمنٹ کی وجہ سے جو لوکل کلچر ہوتا ہے وہ ذرا متاثر ہو جاتا ہے، اور ڈیولپمنٹ کے نام پہ جو بہت زیادہ اسینشیل چیزیں ہوتی ہیں وہ لوگ اگنور کر دیتے ہیں. تو سی پیک کلچرل کارواں کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے کلچر کو ذرا پروموٹ کریں اور پروپیگیٹ کریں، اور اسی طرح چائنیز کلچر کو بھی سمجھیں. تو اس حوالے سے چائنا کے ساتھ کلچرل ایکسچینج کی بہت ساری باتیں ہوئی. آپ نے سوال کیا تھا کہ فلم کے حوالے سے، ہاں فلم کے حوالے سے بھی باتیں ہوئی، اور اتفاق سے چائنا اور پاکستان کی ایک فلم جو ہے وہ انشاءاللہ بننے والی ہے عنقریب. فلم ہے کٹ. اور اس کے علاوہ اس وقت سیان شہر میں منیچر پینٹنگ کی ایک ورکشاپ ہو رہی ہے، جو بشیر احمد صاحب جو منیچر پینٹنگ کے حوالے سے موسٹ آتھینٹک آرٹسٹ ہیں، اتھارٹی ہے، انہی کی وجہ سے منیچر پینٹنگ ریوائیو ہوئی تھی پاکستان میں اور ایک خاص لیول تک پہنچی. وہ وہاں شیان پولی ٹیکنک یونیورسٹی کا جو آرٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس میں 3 ہفتوں کی ورکشاپ کر رہے ہیں. اس ورکشاپ کی ابتدا جو ہے اس دوران ایک ایگزیبیشن کے ساتھ بھی ہوئی، جس میں بشیر صاحب اور ان کے شاگردوں کا کام ڈسپلے ہوا. تو چائنیز منیچر پینٹنگ میں بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں. بہت سارے چائنیز آرٹسٹ، ینگ ایمرجنگ آرٹسٹ جو ہیں وہ اس ورکشاپ کا حصہ ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ورکشاپ کی وجہ سے منیچر کی پروپیگیشن وہاں بھی ہو جائے گی، اور بعد میں چائنا سے منیچر سیکھنے کے لیے آرٹسٹ پاکستان بھی آئیں گے. سر یہ تو ایک بہت ہی اچھی امپروومنٹ ہے اور ایڈیشن ہے کہ پاکستان جو ہے، پاکستانی آرٹسٹ کو بھی موقع ملے گا کہ وہ چائنا جائیں، اور چائنیز آرٹسٹ کو موقع ملے گا کہ وہ پاکستان آ کے تو آرٹ سیکھیں. سر ابھی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیالات ہیں، کیا ویوز ہیں، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس دفعہ جو چیزیں ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی پاکستان میں؟ جو ایک عجیب سی ہڑبلی سی مچی ہوئی ہے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، اور ینگسٹرز یوتھ جو ہیں وہ تو ویسے ہی پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تو ہمیں کیا ہوپ کرنی چاہیے، اور آپ یوتھ کے لیے کیا میسج، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں کیا وی شوڈ لک اپ ٹو سم تھنگ، بٹ ہو از دیر اینی رول ماڈل؟ آرٹس ہے، کلچر ہے، اسے دیکھنا چاہیے یا ہمیں پولیٹیکل لیڈرز کو دیکھنا چاہیے؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آرٹ اور کلچر جو ہے وہ انسان کو اپنے گرد و پیش کے ساتھ، زندگی کے ساتھ ایک بہت ہی گہرے انٹیمیٹ رشتے میں جوڑتا ہے، اور وہ رشتہ اور یہ رشتہ جو ہے کریٹیکل اور کریٹیو بیک وقت ہوتا ہے. یہ ایک ایسا تعلق ہے، یعنی جو استھیٹک تعلق جو ہے وہ انسان کو انٹیمیٹلی انفارم کرتا ہے. انٹیمیٹلی اگر آپ انفارم ہو تو اس کی یہ معنی ہے کہ آپ اپنی زمین کے بارے میں، زمین کی ماضی کے بارے میں، حال کے بارے میں، امکانات کے بارے میں، ہیریٹیج کلچر وغیرہ کے بارے میں، انوائرمنٹ کے بارے میں باخبر ہیں، اور اپنے علاقے کے جو کی سٹرگلز ہیں، مسائل ہیں، کانٹرڈکشنز ہیں، ان سب سے بھی آپ واقف ہیں. اور جب آپ اتنے واقف ہو تو پھر آپ انفارم ڈیسیجن میکنگ کر سکتے ہیں. اور الیکشن ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ جب آپ نے سوچ سمجھ کے
اپنا ووٹ استعمال کرنا ہوتا ہے، اور اس ووٹ کی حرمت یا عزت جو ہے اس کا بھی خیال آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کوئی ایسا شخص آپ کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے جس پہ آپ کو بھروسہ ہو، یقین ہو کہ یہ آپ کے ووٹ کا حق ادا کرے گا، اور اس شخص یا اس پارٹی کے ویژن کو آپ اسٹڈی کریں گے، ان کے ٹریک ریکارڈ کو بھی اسٹڈی کریں گے، اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں گے۔ جہاں تک نوجوانوں کا تعلق ہے، پاکستان ایک نوجوان ملک ہے، ویسے ہی اس کی عمر بہت کم ہے، اور پھر یہ ایک ایسا ملک ہے کہ جس میں 65% سے اوپر کا جو ریشو ہے پاکستانی آبادی کا وہ نوجوانوں پہ مشتمل ہے، تو یہ بہت بڑا ریسورس ہے۔ اس ریسورس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاسی پارٹیز کو بہت احتیاط کے ساتھ ہینڈل کرنا چاہیے، اور اس ریسورس کے لیے ایک تو اس ریسورس کی انگیجمنٹ بہت ضروری ہے کہ اس ریسورس کو آپ کانفیڈنس دیں، امپاور کریں، ٹرین کریں، ان کے لیے مواقع پیدا کریں، اور ان کو اس لیول پہ لے آئیں کہ وہ اپنے لیے، اپنے مستقبل کے لیے صحیح فیصلہ کر سکیں۔ سر میں آپ کو کٹ کر رہی ہوں یہاں پہ، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جو ابھی ہو رہا ہے، ابھی اتنی کنٹروورسیز چل رہی ہیں، کوئی کتاب آ رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے، پتہ نہیں کسی نے دھاندلی کر دی، کسی کے ساتھ کچھ ہو گیا، ان سب میں یوتھ کے لیے ڈیسائیڈ کرنا کہ کون سا لیڈر ہونا چاہیے، یہ تھوڑی ڈیفیکلٹی کی بات نہیں ہے؟ اس میں کیسے ڈیسائیڈ کیا جا سکتا ہے؟ ابھی تو سب کنفیوز ہو رہے ہیں۔ اسی لیے یہ بہت ضروری ہے کہ یوتھ جو ہے، بلکہ صرف یوتھ نہیں بلکہ پوری آبادی، سارے لوگ جو ہیں وہ انفارمڈ ہوں، ان کو پتہ ہو، وہ بہت سوچ سمجھ کے اپنے گرد و پیش کا جائزہ لے رہے ہوں، نالجبل لوگ ہوں، ان کو پتہ ہو کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہوا ہے اور اس ملک کی بہتری کس بات میں ہے۔ ظاہر ہے ڈیموکریسی میں ہے، اور ڈیموکریسی بھی ایسے جو اکاؤنٹیبل ڈیموکریسی ہو، تو یوتھ کو تو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے بھرپور طریقے سے، اور جگلروں کے کی باتوں میں مس گائیڈ نہ ہو یوتھ۔ ظاہر انفارمڈ یوتھ نہیں ہوگی، اور یوتھ کا فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری فیصلہ ہے، اور جو بھی کریں گے وہ صحیح فیصلہ کریں گے۔ میں کسی پارٹی کا نام میں اس لیے نہیں لے سکتا ہوں کہ میں ایک ادارے کا سربراہ ہوں، کسی پارٹی کے ساتھ میرا تعلق نہیں ہے، ویسے بھی نہیں ہے، اگر ہوتا بھی تو میں نام نہ لیتا۔ ٹھیک سر۔ سر لاسٹ کوشچن آپ سے، یہ سب میں آرٹسٹ، ایکٹر، ڈائریکٹر، ڈی جی، پی این سی اے اینڈ آل آف دیز تھنگس، اس میں آپ کی جو پرسنل لائف تھی وہ کیا کبھی افیکٹ ہوئی، اور ہاؤ ڈو یو مینیج اٹ؟ آپ اپنی پرائیویٹ لائف جو ہے وہ کیسے مینیج کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں کچھ بات بتائیے اپنے فینس کو جو جاننا چاہتے ہوں گے کہ ابھی آپ کی جو لائف ہے اس میں کیا ہو رہا ہے اور کیا چل رہا ہے۔ میری پرائیویٹ لائف میرے چوائسز سے مختلف نہیں ہے، لنکڈ ہے۔ میری پرائیویٹ لائف میں آرٹ کا بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ میرے گھر میں میری بیوی بھی آرٹسٹ ہے، وہ بھی اسکلپٹر ہے، میرے جو بچے ہیں وہ بھی آرٹ کی طرف انکلائنڈ ہے۔ تو جہاں تک میری رسپانسبلٹیز کا تعلق ہے، وہ رسپانسبلٹیز بھی وہی ہیں جو میرے چوائسز سے متعلق ہیں، یعنی ویژول اور پرفارمنگ آرٹس سے ہی میں متعلق ادارے میں اس وقت ایز ڈی جی یا سی ای او کام کر رہا ہوں، تو مجھے کوئی بہت زیادہ دقت نہیں محسوس ہوتی ہے۔ چیزیں پلان کر رہا ہوتا ہوں، اور اپنے جو کولیگز ہوتے ہیں ان کے ساتھ صلاح و مشورے سے وہ ساری چیزیں، سارے آئیڈیاز میچور ہوتے ہیں، ڈیولپ ہوتے ہیں، اور امپلیمنٹ ہوتے ہیں، ایکسیکیوٹ ہوتے ہیں، جس کا بڑا مزہ آتا ہے، کیونکہ آرٹ ایک ایسا فیلڈ ہے کہ جس میں رہتے ہوئے، اب مطلب میں اگر ماضی کی طرف توجہ دوں تو مجھے این سی اے سے لے کے اب تک کا زمانہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے 5 سال گزرے ہوں، کبھی محسوس نہیں ہوا کہ 30 یا 32 سال ہوئے ہیں۔ تو یہ تو آرٹ تو بہت آل انکمپسنگ، انگیجنگ قسم کی ایکٹیویٹی ہے جس میں آپ کی زندگی بڑی مزے سے گزر رہی ہوتی ہے، تو میں مینیج کر لیتا ہوں آسانی سے۔ تھینک یو سو مچ سر ہمیں جوائن کرنے کا، اور ہم سے بہت ہی دلچسپ اور انفارمیٹیو باتیں کرنے کا، ایڈوائس دینے کا یوتھ کے لیے۔ بہت شکریہ ڈیلی پاکستان کو جوائن کرنے کے لیے۔ ایک اور بات جو میں آپ سب کو بتاتی چلوں،
سر جمال شاہ ایک پلے ڈائریکٹ کر رہے ہیں پنجا شکنجا، جو کہ عید کے بعد کسی ڈیٹ پہ وہ اناؤنس کی جائے گی، ہونے جا رہا ہے، تو آپ لوگ ضرور وہ دیکھنے آئیے گا. اور آئی ہوپ آپ کو یہ پروگرام اچھا لگا ہو، اور آپ کو آپ کی جتنے بھی فینس تھے جو جاننا چاہتے تھے سر جمال شاہ کی باتیں سننا چاہتے تھے، انہیں تھوڑی سی تسلی ملی ہو، کیونکہ میں کافی دیر سے کرنا چاہ رہی ہوں یہ پروگرام، فائنلی آج ہوا ہے. آئی ہوپ آپ سب کو اچھا لگا ہوگا. تھینک یو فار جوائننگ می. Thank you, that was crisp.